الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے، ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا. اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ہم سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم
خالق كل شيء، وہی تمہارا رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ یوں بیان فرمایا، ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا تمہارا رب ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے بنایا، ساری کائنات اللہ کی غلام ہے، صرف انسان اور جنات ہی نہیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا غلام ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ یہ بیان فرمایا، آسمانوں زمینوں کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر جو جو ہے وہ تمام چیزیں اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، جھاڑ، پھل فروٹ، یہ ساری کائنات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یسبحون اللیل والنہار، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے دن اور رات بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ساری کائنات اللہ نے بنائی اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات پر حکومت اللہ کی چلتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا آسمانوں پر، زمینوں پر حکومت اللہ کی ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھیے یا علماء سے سمجھیے، قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے قل لمن ما فی السماوات والارض، پیغمبر آپ فرمائیے، آپ کہیے، اپنی امت کو سمجھائیے
یہ آسمانوں میں زمینوں میں بادشاہت کس کی ہے؟ آسمانوں میں زمینوں میں حکومت کرنے والا کون ہے؟ قل للہ، قرآن میں اللہ خود بیان کرتا ہے، پیغمبر آپ فرمائیے، آپ کہیے اللہ کی ہے آسمانوں میں حکومت، اللہ کی ہے زمینوں میں حکومت، کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت اللہ کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، سورہ فاطر کے اندر 22واں پارہ، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ۔ اللہ بیان فرماتا ہے، یقیناً اللہ آسمانوں کو تھام کر پکڑ کے رکھا ہے، زمینوں کو پکڑ کے رکھا ہے، کہیں آسمان گر نہ جائے، کہیں زمین اور اندر نہ چلی جائے، آسمانوں کو گرنے سے بچانے والا اللہ ہے، زمینوں کو اور اندر دھسانے سے بچانے والا اللہ ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، اگر میں اپنی حکومت آسمانوں سے ہٹا دوں، میری حکومت زمینوں سے ختم کر دوں، آسمان گر جائے گا، زمین درہم برہم ہو جائے گی۔ اللہ سوال کرتا ہے، میرے بندے مجھے بتا، پھر یہ آسمانوں کو بچانے والا کون ہے؟ یہ زمینوں کو بچانے والا کون ہے؟ آسمانوں پر حکومت کرنے والا، زمینوں پر حکومت کرنے والا، کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت کرنے والا اللہ ہے۔ ہاں، چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے، اور کائنات کو اللہ نے بنایا اپنے بندوں کے لیے، کائنات کا ذرہ ذرہ انسانوں کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے، آسمانوں میں جو ہے، زمینوں میں جو ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے۔ زمین تمہارے لیے، زمین کی ہر چیز تمہارے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا ذرہ ذرہ پیدا فرمایا۔ حکومت اللہ کی ہے، چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے
فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے کائنات ہمارے تابع کیا، ہمارے لیے بنایا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے، آسمان ہمارے لیے، چاند سورج ہمارے لیے، زمین ہمارے لیے، زمین میں پیدا ہونے والے کروڑوں چیزیں، حلال پاکیزہ چیزیں انسانوں کے لیے، ہمارے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تمام آپ کے لیے میں نے بنایا۔ یقین کریں اس بات پر، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ میرے لیے پیدا فرمایا۔ مگر اللہ یہ بھی بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ میرے بھائیوں، دل کے کان کھول کر سنو، میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، آج کی جمعہ میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کا پیغام آپ تک، اوروں تک کیا پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ ضرور فرمایا کائنات تمہارے لیے، اور اللہ یہ بھی بیان فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے جو حلال روزی، حلال سامان، حلال چیزیں بنائی ہیں ان میں سے تم کھاؤ۔ حلال طریقے سے چیزوں کو حاصل کرو، حلال طریقے سے زمینوں کو حاصل کرو، حلال طریقے سے گھروں کو، دکانوں کو، جائیداد کو حاصل کرو۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ یہ بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ پانچواں پارہ اللہ بیان فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھایا کرو۔ سیب ہے، انگور ہے، انجیر ہے، بادام ہے، چاول ہے، شکر ہے، ہزاروں چیزیں دکان میں رکھی ہوئی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے اللہ میرے لیے بنایا ہے، اب دکان میں گیا اور پیسے دیے بغیر، قیمت ادا کیے بغیر سیب لے کر آ گیا، انگور لے کر آ گیا، چاول لے کر آ گیا، یہ تو حرام ہے۔ تمہارے لیے بنائی گئی مگر حلال طریقے سے حاصل کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ دوسرے پارے میں اللہ یہ بھی بیان فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے حاصل مت کرو، حرام طریقے سے لے کر مت کھایا کرو۔ ساری زمین اللہ ہمارے لیے پیدا فرمایا، یا یوں کہیے ساری زمین اللہ میرے لیے پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں میں جو چاہے زمین پر قبضہ کر لوں۔ گھر لینا ہے، دکان لینا ہے، زمین لینا ہے، جائیداد لینا ہے، لینے کا طریقہ بھی ہے، حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے، حلال طریقے سے لیا کرو۔ ساری کائنات اللہ نے بنائی، ساری کائنات پر حکومت اللہ کی ہے،
ساری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی، مگر لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اللہ طریقہ بھی رکھا ہے، یہ حلال طریقے سے حاصل کر کے استعمال کیا کرو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، قرآن مجید کا 8واں پارہ سورہ اعراف کے شروع میں اللہ نے بیان فرمایا، گزشتہ جمعہ بھی یہی بیان کیا۔ اللہ بیان کرتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تحقیق ہم ہی نے تم کو زمین میں رکنے کے لیے، ٹہرنے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے زمین میں جگہ دی۔ زمین میں کون ٹہرایا؟ اللہ۔ زمین پر زندگی گزارنے کے لیے موقع کون دیا؟ اللہ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے گھر کا بنانا، گھر کا حاصل کرنا، دکان کا حاصل کرنا، دکان کا بنانا، زندگی گزارنے کے لیے کچھ جائیداد کا حاصل کرنا، کچھ زمینوں کا حاصل کرنا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، سب سے پہلی بنیاد مسجد کی رکھی، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رہنے کے لیے، ٹہرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اور اپنا سر چھپانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے کنارے میں کئی کمرے بنائے۔ یہ امی جان عائشہ کے لیے ہے، یہ امی جان حفصہ کے لیے ہے رضی اللہ عنہما، یہ فلاں بیوی کے لیے ہے۔ ہر بیوی کے لیے الگ الگ کمرے بنائے، یا یوں سمجھیے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے۔ یہ گھر کا بنانا، گھر کا لینا، گھر کا حاصل کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بیویوں کے ساتھ گزارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے۔ اسی طرح امت کو یہ پیغام دیا کہ تم بھی گھر بنانا چاہتے ہیں، حلال طریقے سے زمین حاصل کرو، گھر بناؤ۔ دکان بنانا چاہتے ہیں، دکان بناؤ۔ جائیداد لینا چاہتے ہیں، جائیداد بناؤ۔ جو چاہے کرنا چاہتے ہیں، حلال طریقے سے ہر چیز کو حاصل کرو۔ اسلام نے گنجائش دی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، مگر حرام طریقے سے اس کی اجازت نہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 ارضین، جو اللہ کا بندہ یا بندی ایک بالش کے برابر کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا، ایک بالش معمولی چیز نظر آتی ہے، مگر آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج کل بازار اسکوائر فٹ کے حساب سے چلتا ہے، ایک اسکوائر فٹ 5,000، 10,000، 20,000، 25,000 یوں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک بالش کے برابر
کسی کی زمین پر قبضہ کرو گے، اللہ جل جلالہ اس زمین کے حصے میں 7 زمینوں کے نیچے تک اللہ اسے دھسا دے گا۔ ناحق طریقے سے، حرام طریقے سے تم نے ایک بالش کے برابر زمین پر قبضہ کیا، اس کا انجام یہ ہوگا 7 زمینوں کے نیچے تک اسے دھسایا جائے گا۔ مسلم شریف جلد دوم میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامہ الى 7 ارضین۔ کوئی بندہ یا بندی کسی کی زمین پر تھوڑا سا حصہ بھی، یہاں ایک بالش کا لفظ نہیں، تھوڑا سا حصہ بھی ناحق، بغیر حق ہی ناحق حرام طریقے سے حاصل کر لیا، قبضہ کر لیا، آپ نے بیان فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کے نیچے تک اسے دھسایا جائے گا۔ محدثین یوں بیان فرماتے ہیں 7 زمینوں کے اندر دھسا کر وہ 7 زمینوں کا اتنا حصہ توخ بنا کر اللہ وہ ظالم کے گلے میں ڈال دے گا۔ ایک آدمی اپنی طاقت کے بقدر کوئی وزن چیز اٹھا سکتا ہے، کوئی 100 کلو اٹھا سکتا ہے، کوئی 150 کلو اٹھا سکتا ہے، کوئی 50 کلو اٹھا سکتا ہے، اپنی اپنی طاقت کے بقدر کوئی چیز اٹھا سکتا ہے۔ وہ 7 زمینوں کا حصہ کون اللہ کا بندہ ہے وہ اپنے گردن میں اٹھا سکے؟ اتنا بڑا حصہ اللہ توق بنا کر وہ ظالم کی گردن میں ڈال دے گا؟ یا یہ کہ محدثین نے یوں بیان فرمایا اللہ وہ ظالم کو مجبور کرے گا، میرے ظالم بندے تو نے یہ قبضہ کیا، تو نے یہ ناحق حاصل کیا، اب تجھے یہ اٹھانا ضروری ہے۔ اتنا خطرناک انجام، تھوڑا سا حصہ حرام طریقے سے قبضہ کر لے، یہ انجام ہو رہا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک بالش نہیں، 30-40 سائیڈ نہیں، ایکڑ زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ گھروں پر، دکانوں پر، جائیداد پر، زمینوں پر ناحق قبضہ کیا جا رہا ہے۔ آخرت کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کے دربار میں جا کر مجھے اپنا چہرہ دکھانا ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے آئے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بخاری شریف، مسلم شریف صاف روایت، اگر یقین آپ کو نہ آئے، محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ آئیے میرے پاس، بخاری کھول کر، مسلم کھول کر وہ روایتیں آپ کو دکھانے کے لیے الحمدللہ میں تیار ہوں۔ حدیث پاک میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو داؤد میں روایت، مسلم میں روایت ہے، ایک گاؤں کا نام حضراموت، ایک اور گاؤں کا نام کندا،
ایک گاؤں کا نام حضراموت، ایک اور گاؤں کا نام کندا. یہ دو گاؤں کے رہنے والے دو آدمی آئے، ایک اس گاؤں کا ایک اس گاؤں کا. یہ دو آدمی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور یہ حضراموت گاؤں کا رہنے والا عرض کیا، یا رسول اللہ ان ھذا قد غلبنی علی ارض لی کانت لی ابی. یا رسول اللہ فلاں زمین میرے باپ کی، اس کے بعد وہ زمین میرے قبضے میں آئی، میرے باپ کی پراپرٹی میرے حصے میں آئی، وہ زمین میری. اور یہ کندا گاؤں کا رہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ زمین میری. انہوں نے اپنا حال سنایا، یہ زمین میری، میرے باپ کی، میرے حصے میں آئی، اس نے قبضہ کیا ہے. یہ کندا گاؤں کا رہنے والا یوں کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ زمین میری، یہ زمین کے اندر میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، یہ زمین میری. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضراموت کے گاؤں کے رہنے والے آدمی سے یوں کہا، آپ نے دعویٰ کیا یہ میری زمین، میرے باپ کی زمین، دلیل کیا ہے، ثبوت، پروف کیا ہے؟ وہ زمانے میں کاغذات جیسے آج کل چلتے ہیں، پروف کیا ہے، گواہ کیا ہے؟ وہ زمانے میں تو یہ رواج نہیں تھا. آفیسوں میں جانا، رجسٹر کرانا، اپنے نام پہ کرانا، یہ اس زمانے میں کہاں رواج تھا. مگر ایک بات صحیح ہے، وہ زمانے میں اگر گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں اگر جہالت بھی ہوتی، کفر و شرک کا ماحول بھی ہوتا، مگر ان کی زبان بڑی سچی ہوتی تھی. وہ زمانے کے لوگ اپنی زبان کے سچے ہوتے تھے. آج کا ماحول زبانوں پر اعتبار نہیں، آج بات دے دیتے ہیں، کل پھر جاتے ہیں، اپنی بات سے رخ موڑ لیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ حضراموت کے رہنے والے سے سوال کیا، تمہارے پاس پروف، دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، مگر زبان تو ہے، میں اپنی زبان کا سچا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، اگر ایسی صورت ہے، اگر ایسا حال ہے، تو حضراموت کے رہنے والے آدمی سے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے اس گاؤں کے رہنے والے سے یوں کہیں تو قسم کھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کندا کے رہنے والے کی اب ذمہ داری ہے، وہ قسم اٹھائے، یوں قسم کھائے، اللہ کی قسم یہ زمین میری. اگر یہ قسم کھا لے گا تو یہ زمین اس کی ہو جائے گی. اس لیے کہ زبان پر اعتبار کیا جاتا ہے، قسم پر اعتبار کیا جاتا ہے. جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ قسم کھائے. اگر وہ قسم کھا لے گا، اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا، وہ زمین اس کے حوالے کر دی جائے گی. یہ حضراموت کا رہنے والا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ گنہگار آدمی ہے، مجھے ڈر ہے
یہ جھوٹی قسم کھا لے گا. اس لیے کہ اس کے اندر وہ سچائی، وہ امانت داری مجھے نظر نہیں آتی. حدیث میں صاف لفظ آیا یہ فاجر آدمی ہے، یہ گنہگار آدمی ہے، اس کی قسم پر مجھے اعتبار نہیں. ممکن ہے یہ جھوٹی قسم کھا لے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ سب اپنی جگہ، مگر وہ قسم کھانا پڑے گا. وہ کندا کا رہنے والا آدمی اپنی وہ زمین پر قسم اٹھانے کے لیے، قسم کھانے کے لیے جب باہر نکل رہا تھا، ایسے حال میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، گویا کہ پوری امت کو یہ پیغام دیا، میری امت کے لوگوں، کسی اور کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے، کسی اور کے گھروں پر، کسی اور کے دکانوں پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاؤ گے. آج کے زمانے کے اعتبار سے کسی اور کے گھر پر، کسی اور کے دکان پر، کسی اور کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹے کاغذات تیار کر لو گے، اور جھوٹے کاغذات تیار کر کے اپنے نام کر لو گے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں اس حال میں آؤ گے، اللہ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگا. اللہ اعراض کر لیں گے. یہ تنبیہ اس لیے فرمائی تاکہ وہ قسم کھانے والا یہ تنبیہ سن کر، یہ وعید سن کر جھوٹی قسم کھانے سے بچ جائے. روایت میں اتنا ہی ہے، محدثین بیان فرماتے ہیں یہ سن کر وہ قسم کھانے سے باز آ گیا. یہ دو گاؤں کے رہنے والے آپس میں صلح کر لیے، ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اللہ کے دربار میں ہم جائیں، اللہ چہرہ موڑ لے، یہ ہمیں گوارا نہیں. میرے بھائیوں، آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں، آخرت کا ڈر نہیں. کتنے سال دنیا میں رہو گے؟ ایک نہ ایک دن مر کے جانا ہے. کیا ہوگا جب دوسروں کے گھروں پر، دکانوں پر، زمینوں پر قبضہ کر کے مر کے چلے گئے؟ کیا انجام ہوگا؟ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد ایک اور اللہ والا خواب میں دیکھا، خواب میں ملاقات ہوئی. بڑا وہ دیندار، مرنے والا بڑا اللہ والا، دیندار، نمازی، تقوی والا، روزے رکھنے والا، فلاں اعمال کرنے والا دنیا سے چلا گیا. خواب میں ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا، تیرا کیا حال ہے؟ وہ اللہ والے نے اپنے دوست سے کہنے لگے الحمدللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہوا، اچھا معاملہ ہوا، مگر ایک چیز کی وجہ سے مجھے جنت سے جانے سے روک دیا گیا. ایک معمولی چیز، اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل نہیں کیا گیا، روک دیا گیا. اللہ والے نے پوچھا بھائی بتاؤ وہ معمولی چیز کیا ہے؟ مرنے والے اللہ والے نے کہا میرے بھائی، جب میں دنیا میں تھا
کپڑا سینے کے لیے سوئی کی ضرورت پیش آئی، میں نے اپنے پڑوس سے سوئی منگوایا، اپنے کپڑے کو سی لیا، وہ سوئی اسے واپس کرنا میں بھول گیا، وہ سوئی میرے پاس رہ گئی۔ ایک سوئی کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں جانے نہیں دے رہا ہے۔ امانت کے طور پر میں نے لیا، میں نے واپس نہیں کیا، مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرنے والا، تلاوت کا اہتمام کرنے والا، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے والا، ایک سوئی کیا قیمت ہے، مگر اس کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک بالش نہیں، کئی دکانوں پر، کئی گھروں پر، کئی زمینوں پر آج قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کا حال کیا ہوگا؟ ترمذی میں روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علی الید ما اخذت حتی تؤدی، امانت کے طور پر، مستعار کے طور پر، استعارہ کے طور پر آپ کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے، یوں سمجھیے یہ چیز مجھے استعمال کے لیے چند گھنٹوں کے لیے دے دو۔ چند گھنٹوں کے لیے آپ نے کوئی چیز لی، استعمال کر رہے ہیں، وہ استعمال ہونے کے بعد وہ چیزوں کو فوراً واپس کرو۔ مثال کے طور پر میرے گھر میں چھوٹا برتن ہے، 10 آدمی کھا سکتے ہیں، اتنا بڑا برتن ہے، اچانک مہمان آ گئے 20 لوگ، اب اتنا بڑا برتن نہیں ہے میں کھانا پکاؤں، میں نے پڑوس کے گھر سے ایک بڑا برتن منگوایا، انہوں نے دیا استعمال کے لیے، آپ نے کھانا بنایا۔ جب آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ امانت کی چیز فوراً واپس کرو۔ گھر میں کیل مارنا، کیل کا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، کولار کی زبان میں میخ مارنا، دیواروں میں میخ مارنا۔ اب میرے گھر میں ستی نہیں ہے، ہتھوڑی نہیں ہے، اب میں نے کیا کیا، پڑوس کے گھر سے ستی منگوایا، انہوں نے مجھے دیا، جب میں نے اپنی دیوار میں میخ مار دیا، ان کی ستی، ان کی ہتھوڑی، ان کو فوراً واپس کرو۔ کہیں جانا ہے، گھر میں لے کر جانا ہے، ہوتا ہے یہ ماحول میں، معاشرے میں، شادی میں جانا ہے کسی اور کی، ولیمہ میں جانا ہے کسی اور کا، تو کیا کرتے ہیں، پڑوس کے ذریعے سے، پڑوس کے گھر میں سے زیور لیتے ہیں، لیتے نہیں لیتے؟ میری بیوی کو لے کر جانا ہے، زیور نہیں، اب میں جاؤں گا، رشتہ دار دیکھیں گے، ناک خالی، کان خالی، گلا خالی، کیا کریں گے؟ اب عزت بچانے کے لیے پڑوس کے گھر میں امانت کے طور پر زیور لیتے ہیں۔ میں نے خود یہ ماحول دیکھا ہے، پڑوس والے زیور دیتے ہیں، وہ زیور ڈال کر جاتے ہیں، واپس آنے کے بعد فوراً ان کا زیور ان کے حوالے کرو۔ یہاں تک کہ بخاری شریف 10واں پارہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عنوان باندھا، باب الاستعارۃ للعروس عند البناء۔ جب کوئی عورت کا نکاح ہوتا ہے، کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے، اسے سنوارنے کے لیے، اسے سجانے کے لیے اگر کوئی امانت کے طور پر کوئی چیز حوالے کرتا ہے، کوئی لباس دے دیا، کوئی زیور دے دیا، کوئی برقع دے دیا، یا کوئی اور چیز دے دیا،
کہ شادی کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، استعمال کرو. جب یہ وقت گزر جائے گا، دوسرے دن یا تیسرے دن وہ میری امانت میرے حوالے واپس کرو. یہ ہوتا تھا. یہ عنوان باندھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک لباس تھا، لباس خوبصورت. مدینہ منورہ میں جب کسی لڑکی کا نکاح ہوتا، وہ گھر والے امی جان عائشہ کے پاس آتے، وہ اپنا لباس دو دلہن کے لیے، آج اس کی نکاح ہے. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا لباس ان کے حوالے کر کی. نکاح کے موقع پر وہ لباس وہ دلہن کو پہنایا جاتا. جب ختم ہو جاتا وہ لباس واپس کر دیا جاتا. بہرحال آج کے زمانے میں بھی یہ بات جگہوں میں چلتا ہے. کوئی امانت کے طور پر اپنا برقع دے دیے یا اپنا زیور دے دیے یا اپنا لباس دے دیے استعمال کے لیے. جب استعمال سے فارغ ہو جائے فوراً کیا کرنا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا واپس کرو. العاریۃ معدات. ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی میں روایت ہے. العاریۃ معدات. عاریتن کوئی چیز لی، امانت کے طور پر کوئی چیز لی، جتنا استعمال کرنے کے لیے لی ہے وہ استعمال ہونے کے بعد فوراً ان کی امانت ان کے حوالے کرو. امانت کے حوالے کرنے میں تاخیر مت کرو. یہاں تک کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 10ویں پارے میں یہ روایت لے کر آئی. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک شور، ایک آواز آئی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھبرا گئے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر کے پاس گئے اور ان سے کہا، ابو طلحہ تمہارا گھوڑا مجھے دو امانت کے طور پر، عاریتن مجھے دو. ابو طلحہ اپنے گھوڑے کا نام مندوب رکھا تھا. مندوب. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ مندوب گھوڑا مجھے دو. وہ صحابی نے گھوڑا اللہ کے پیغمبر کے حوالے کیا، اس پر سوار ہوئے، مدینہ کا چکر لگائے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی. واپس آئے، ابو طلحہ کے حوالے کیا اور فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، یہ کوئی شور نہیں، یہ کوئی آواز نہیں، آرام سے رہیں. پھر آپ نے وہ سواری کی تعریف بھی بیان فرمائی. وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا. میں نے آپ کی سواری کو سمندر جیسے پایا. تعریف فرمائی. اسی طرح میرے بھائیوں، کہیں جانا ہے، کولار سے بنگار پیٹ جانا ہے، کسی کے پاس جا کر یوں کہا آپ کی 2 ویلر مجھے دو، آپ کی 4 ویلر مجھے دو، میں وہاں جانا ہے. کتنا آپ نے مانگا، کتنے کام کے لیے آپ نے مانگا اتنا استعمال کرنا. وہ 2 ویلر آپ کے حوالے کیا، 4 ویلر آپ کے حوالے کیا، بنگار پیٹ جانا، واپس آنے کے بعد اور ان کی امانت ان کو واپس کرنا. ایسا نہیں بنگار پیٹ کو جانا کہہ کر لے کر گئے، بنگار پیٹ میں گئے اور آگے بڑھ گئے KGF. یہ تمہارا جانا یہ جائز نہیں. آپ نے غلط استعمال کیا. ہاں آگے جانا ہے، اپنے اس سواری کے مالک سے اجازت لو. اس طرح ہوتا تھا. کسی کی چیز امانت کے طور پر عاریتن لے کر استعمال کرتے، بعد میں فوراً ان کی چیزیں ان کے حوالے کر دیتے. آج بھی معاشرے میں یہ چلتا ہے. کوئی ضرورت پیش آ گئی،
امانت کے طور پر عاریتن کوئی چیز لیتے ہیں، میرے بھائیوں، استعمال ہوتے ہی، اپنا کام ختم ہوتے ہی ان کی چیزیں ان کے حوالے کرنا یہ ضروری ہے۔ چھوڑو جی، سامان دیں گے، پرسوں دیں گے، ایک ہفتے کے بعد دیں گے، یہ جائز نہیں۔ ان کی چیزیں ان کے حوالے کرو۔ العاریۃ مؤدۃ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان کی امانت کی چیزیں فوراً ان کے حوالے کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ، میرے چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے میری چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ایک اور چیز بخاری میں، مسلم میں، ترمذی، ابو داؤد، صحاح ستہ کی کتابوں میں یہ روایت موجود۔ الحمدللہ ہر حدیث کی کتاب میں میں نے وہ روایت دیکھی، اس کے بعد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، العمرہ جائزۃ، عمرہ جائز ہے۔ عمرہ کا تو وہ مت سمجھو جو احرام باندھ کر مکہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اپنے سر کے بال حلق کرواتے ہیں، وہ عمرہ الگ، وہ عمرتن، وہ عمرہ الگ۔ یہ جو روایت میں لفظ آیا، یہ آ کر میں ہچے کرتا ہوں، عین مین پیش را یا کھڑا زبر را، عمرہ اس کا معنی الگ، عمرتن کا معنی الگ، عمرہ کا معنی الگ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا عمرہ یہ بھی جائز ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اب یہ روایتوں کو سامنے رکھ کر ائمہ اربعہ کا کچھ اجتہادی اختلاف، محدثین کا کچھ اجتہادی اختلاف، اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر واقعاتاً معلوم کرنا ہی ہے، بعد میں الگ سے آ کے معلوم کر لے، پھر حال اتنا سمجھ آئیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ وہ طریقہ کیا؟ مثال کے طور پر میرا گھر ہے، میں نے کسی غریب کو دے دیا اور یوں کہا جب تک تو زندہ رہے گا یہ گھر تیرے حوالے، یہ گھر سے فائدہ اٹھا، یہ میرا دکان جب تک تو زندہ رہے گا یہ دکان سے فائدہ اٹھا، یہ زمین میری جب تک تو زندہ رہے یہ زمین سے تو فائدہ اٹھا۔ العمرہ جائزۃ، یہ کہہ کر بھی اپنی چیزیں، اپنا گھر، اپنی زمینیں، اپنے باغات لوگوں کے حوالے کرتے تھے، فائدہ اٹھاؤ، یہ کہہ کر اپنے چیزوں کو ان کے حوالے کرتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح فائدہ پہنچانا بھی لوگوں کو جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور روایتوں میں صاف بیان فرمایا اگر کوئی ایک طریقے سے اپنا باغ، اپنی زمین، اپنا گھر، اپنا دکان کسی کو دے دیا جب تک تو رہے گا زندہ اس سے فائدہ اٹھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہہ کر دینے سے وہ چیزوں کا وہ مالک ہو جاتا ہے، اگر وہ مر بھی گیا اس کے بعد وہ بچے وہ گھروں کے وارث ہو جائیں گے، حقدار ہو جائیں گے، وہ باغ کے اس کے بچے حقدار ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہم نے یہ نیت کی جب تک تو رہے گا فائدہ اٹھا، مر گیا قصہ ختم، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہہ کر دینے سے بھی وہ چیزیں ان کے بچوں کے حوالے ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں نے کہا یہاں فقہا محدثین کا اجتہادی اختلاف، تو
دونوں کے پاس دلائل، مگر خلاصہ سمجھنے کے لیے میں اتنا کہوں گا، مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ ترمذی کی شرح میں یوں بیان فرمایا، دیکھو جہاں عرف کا جو ماحول ہے وہ ماحول کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ جہاں یہ ماحول ہو کہ یہ گھر جب تک تو رہے گا فائدہ اٹھا، یہ بولنے سے اگر وہاں کا ماحول یہ ہو، یہ کہہ کر بھی میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں، میں اس کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں، یہ میرے طرف سے تجھے ہدیہ، میری طرف سے تجھے گفٹ ہے، مگر لفظ دوسرا استعمال کیا، مگر ماحول یہی چلتا ہے، یہ بولنے کے باوجود بھی میری طرف سے تجھے ہدیہ۔ اگر وہاں کا وہ ماحول ہے، اگر وہ مر بھی گیا تو اس کے بچے وہ گھروں کے، دکانوں کے، زمینوں کے وارثدار بن جائیں گے۔ اگر یہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے، باقاعدہ میں اپنے بچے کے نام پر وہ گھر لکھ دیا ہوں، رجسٹر کرا دیا ہوں، اور یہ ان کو کہہ دیا ہوں، دیکھو جب تک تم رہو گے فائدہ اٹھانا، اگر تمہارا انتقال ہو گیا پھر تو وہ گھر میرے بچے کا ہے۔ اگر اس طرح لکھا پڑھائی کر کے یہاں کا یہ ماحول ہے، یہاں یہ عرف میں چل رہا ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا وہ گھر کا وہ مالک رہے گا، مرتے ہی وہ گھر، وہ دکان، وہ زمین لوٹ کر میرے پاس آ جائیں گے۔ جہاں عرف میں جو ماحول ہے وہ ماحول کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک اور طریقہ تھا وقف کر دینے کا۔ اب میں جو اصل بات کی طرف آ رہا تھا، مجھے معاف کرنا، وقت ہو گیا۔ چلو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اپنا گھر، اپنا دکان، اپنے زمینیں وقف کرنے کے کیا طریقے ہیں، وقف کرنے کے بعد ان چیزوں کا مالک کون بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، میرا مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہمارے اوقاف کی زمینوں کی حفاظت فرمائے، فلسطین مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو آزاد فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔